تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس باوقار نشست میں میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار، ایک تحقیقی جائزہ۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ جلیل اور کاروان آزادی کے عظیم سپہ سالار حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں تحریک ریشمی رومال میں بھرپور حصہ لیا، بلکہ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس تحریک کے سلسلے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں حجاز جانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے، مگر اپنے استاذ کے حکم پر یہیں رک گئے۔ اسی طرح آپ نہ صرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی اور معتمد تھے، بلکہ تحریک ریشمی رومال سے متعلق اہم دستاویزات بھی آپ کی تحویل میں رہا کرتے تھے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی موقف کو مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے استاذ محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیرو اور برطانوی امپیریلزم کے سخت ترین مخالف تھے، اور انگریزی حکومت سے آپ کو قلبی تنفر تھا۔ علامہ کشمیری کی پوری زندگی کتب بینی، مطالعہ اور درس و تدریس میں مشغول نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ باہری دنیا سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ ملک کے سیاسی حالات سے مکمل واقفیت رکھتے تھے، بلکہ ایک سیاسی ماہر کی طرح ملک کے سیاسی نشیب و فراز پر گہری نظر تھی۔ اس سلسلے میں خاص طور پر حضرت علامہ کشمیری کے ذریعے جمعیت کے سن 1927 میں پشاور کے مقام پر منعقد ہونے والے اجلاس 100 سالہ میں پیش کیا گیا تاریخی خطبہ صدارت بہت اہم ہے، جس میں آپ نے بہت سے اہم دینی، شرعی اور سیاسی موضوعات پر اپنے مجتہدانہ خیالات کا اظہار فرمایا۔ یہ طویل خطبہ صدارت نہ صرف علوم و معارف کا ایک خزینہ ہے، بلکہ علامہ کشمیری کی فہم و فراست، عصری سیاست پر آپ کی مبصرانہ نظر اور ملکی حالات سے گہری واقفیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس مقالے میں حضرت علامہ کشمیری کے ذریعے پیش کردہ اس خطبے میں جو اہم عناوین ہیں ان کا ایک تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے، خاص طور پر جس میں ملی نظام کی اہمیت و ضرورت، اسلامی قومیت کی بنیاد، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا حق، حب وطن کی شرعی حیثیت، ہندوستان کی شرعی حیثیت، شرعی دارالقضاء اور امارت شرعیہ کی ضرورت، اوقاف کا تحفظ، اور اسی طرح امت مسلمہ ہندیہ کو درپیش دیگر بہت سے معاشرتی اور اقتصادی مسائل پر اپنے عالمانہ خیالات کا اظہار فرمایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے افکار و خیالات اور علم و فراست کے ذریعے علامہ کشمیری نے کاروان آزادی کی بھرپور رہنمائی کی، اور اکابر علماء دیوبند کی علمی وراثت کے ساتھ ساتھ تحریکی وراثت کو بھی احسن طریقے پر جاری رکھا۔ یہ پہلو نہ صرف علامہ کشمیری کی علمی جامعیت کا مظہر ہے، بلکہ آپ کی شخصیت کی عبقریت کا بھی آئینہ دار ہے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔